بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ خبر پر فا کب داخل ہوگی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أو النكرة الموصوفة بهما مثل الذي يأتيني أو في الدار فله درهم وكل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم وليت ولعل مانعان بالاتفاق والحق بعضهم منا بهما۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کبھی مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، لہذا فا کا داخل ہونا اس پر صحیح ہوتا ہے خبر میں، اور یہ وہ اسم موصول ہے جو فعل کے ساتھ ہے یا ظرف کے ساتھ ہے، یا وہ نکرہ موصوفہ جو ان دونوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ الذی یاتینی او فی الدار فلہ درہم وکل رجل یاتینی او فی الدار فلہ درہم ولیت ولعل مانعان بالاتفاق والحق بعضهم منا بہما، اور بعضوں نے لاحق کیا ہے انہ کو ان دونوں کے ساتھ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہوگی، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، خبر کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے خبر کی وہ صورتیں پڑھی ہیں جن میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ صورتیں پڑھیں گے کہ جب خبر پر فا کا داخل کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مبتدا اگر شرط کے معنی کو متضمن ہو، یعنی مبتدا کے اندر اگر شرط والا معنی پایا جا رہا ہو، تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرط کی جزا پر فا داخل ہوتی ہے، لہذا جب مبتدا میں شرط والا معنی پایا جائے گا تو مبتدا کی خبر پر بھی فا کا داخل کرنا یہ جائز اور درست ہوگا۔ تو حضرت نے اس کی کل 4 صورتیں ذکر کی ہیں، ایک ایک کر کے ان چاروں صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی صورت جو ذکر کی ہے، پہلے اوپر والی عبارت دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کبھی مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی مبتدا کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے، تو لہذا فا کا داخل ہونا خبر میں یہ درست اور جائز ہوتا ہے۔ وذالک الاسم الموصول بفعل، یہ پہلی صورت ہے کہ اسم موصول فعل کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ الذی یأتینی فلہ درہم۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ الذی اسم موصول ہے اور اس کا جو صلہ ہے وہ یہ یاتینی فعل ہے۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر شرط والا معنی پایا جا رہا ہے، جو بھی میرے پاس آئے گا تو میں اس کو 1 درہم دوں گا۔ تو یہ دیکھیں، اسم موصول ہے اور جو اس کا صلہ وہ فعل ہے، اور یہ شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے، لہذا اس کی جو خبر ہے لہو درہم، اس پر یہ جو فا ہے یہ داخل کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ نمبر 2، اسم موصول آئے ظرف کے ساتھ، اس کی خبر پر بھی آپ فا کا داخل کرنا یہ جائز اور درست ہوگا۔ اس کی مثال کیا بنے گی؟ الذی فی الدار فلہ درہم۔ اب یہ دیکھیں، الذی اسم موصول ہے اور اس کا جو صلہ ہے وہ فی الدار ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر کے متعلق ہوگا، اور پھر یہ جو اس کا مستقر ہے ظرف مستقر وہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ الذی اسم موصول کا صلہ بنے گا۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ الذی اسم موصول کا جو صلہ ہے وہ جار مجرور یعنی ظرف ہے۔ اب یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن رہا ہے مبتدا، اور یہ جو لہو درہم ہے یہ اسی مبتدا کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اس کی جو خبر ہے اس پر فا کا داخل کرنا اس لیے درست ہے کیونکہ مبتدا کے اندر شرط والا معنی پایا جا رہا ہے کہ جو بھی گھر میں ہوگا اس کو 1 درہم ملے گا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ یہ پہلی صورت کیا اسم موصول فعل کے ساتھ ہے، نمبر 2 اسم موصول ظرف کے ساتھ ہے، 2 صورتیں ہوگی۔ اب تیسری صورت اس میں دیکھیں، وہ نکرہ جو کہ موصوف ہو ان دونوں کے ساتھ، یعنی فعل کے ساتھ اور ظرف کے ساتھ، یعنی ایسا اسم جو نکرہ ہو، مبتدا واقع ہو، اور اس نکرہ کی صفت فعل کے ساتھ لائی جائے یا اس نکرہ کی صفت ظرف کے ساتھ لائی جائے۔ ان کی مثالیں بھی دیکھ لیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وہ نکرہ جس کی صفت لائی جائے فعل کے ساتھ، کل رجل یأتینی فلہ درہم۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو کل مضاف رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن رہا ہے موصوف، اور یہ جو یأتینی ہے یہ اسی موصوف کی صفت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ رجل نکرہ ہے اور اس نکرہ کی صفت یاتینی فعل کے ساتھ لائی جا رہی ہے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر بن رہا ہے مبتدا، اور یہ لہو درہم اسی مبتدا کی خبر ہے، اور اس مبتدا کی خبر پر فا داخل کی جا رہی ہے۔ یہ ہوگی تیسری صورت۔ اب چوتھی صورت بھی دیکھ لیں، اس میں کل رجل، اس کی اب صفت لائی جائے گی ظرف کے ساتھ، کل رجل فی الدار فلہ درہم۔
اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، مضاف مضاف سے مل کر موصوف ہے، پھر داری جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر کے متعلق ہو کے پھر یہ جملہ ہو کر اسی موصوف کی صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن رہا ہے مبتدا، اور یہ ایسا مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے، لہذا اس کی خبر پر فا داخل کی جا رہی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، اس کی صفت ظرف کے ساتھ لائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہاں پہ، اب ان نکرۃ الموصوفۃ بہما، یا وہ نکرہ جس کی صفت لائی جائے گی بہما، ان دونوں کے ساتھ۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فعل اور ظرف کی طرف، جیسے کہ الذی یاتینی یا الذی فی الدار فلہ درہم، وکل رجل یاتینی وکل رجل فی الدار فلہ درہم۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ 4 مقامات ہیں جہاں پر مبتدا کی خبر پر فا کا داخل کرنا یہ جائز ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ لیتا اور لعل، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیوں جائز نہیں، اب وہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں۔ پہلی بات تو اب یہ سمجھے کہ لیتا اور لعل یہ انشاء کی قسمیں ہیں، یہ خبریہ کی قسمیں نہیں ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب مبتدا کی خبر ہو تو خبر پر فا داخل ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو انشاء اور خبر یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ خبر کے اندر ایک چیز کی خبر دی جاتی ہے اور انشاء کے اندر کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، تو جب یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں تو خبر ہونے کی وجہ سے اس پر فا کا داخل کرنا یہ جائز تھا، لیکن یہاں پر تو جو مبتدا ہے وہ تو ہے ہی تمنی ہے یا پھر ترجی ہے، تو یہ انشاء ہے، لہذا اس کی جو خبر واقع ہوگی اس پر فا کا داخل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بھی آپ دیکھ لیں، بہت آسان مثال ہے۔ یہاں پہ لعل کر دیں، یہاں پہ آپ اس کے شروع میں لعل الذی یاتینی فلہ درہم، اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو جملہ ہے خبریہ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ انشائی ہے۔ جملہ انشائی ہے اس لیے اس کے شروع میں لعل ہے، لہذا اس کی جو خبر ہوگی اس پر فا داخل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، اور آپ اس کو پڑھیں گے لہو درہم۔ یہ اسی طریقے سے آپ لیتا کر لیں، لیت الذی فی الدار، اب فا نہیں آپ کہہ سکتے، آپ اس کو کہیں گے لہو درہم۔ اس کی خبر پر آپ فا داخل اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو پیچھے والا جملہ ہے یہ خبریہ نہیں ہے بلکہ یہ انشائی ہے۔ تو یہ فرمایا وَلَعِیْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالِاتِّفَاقِ، لیتا اور لعل یہ منع کرنے والے ہیں بالاتفاق، یعنی ان کی جو خبر ہوگی اس پر فا کا داخل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَالْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا، اور بعض علماء نے اِنَّ کو بھی ان دونوں کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے لیتا کی طرف اور لعل کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لیتا اور لعل یہ مبتدا واقع ہوں تو ان کی خبر پر فا داخل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اگر اِنَّ ہے وہ بھی اگر مبتدا واقع ہو رہا ہے پورا جملہ ہو کر تو پھر اس کی خبر پر بھی فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے اِنَّ کو لیتا اور لعل کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ یہ امام سیوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی طرح ان کی اتباع کرتے ہوئے کچھ علماء نحویین ہیں جو یہ فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو علماء ہیں ان کی بات درست نہیں ہے۔ ان کی بات درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اِنَّ کی خبر پر فا داخل ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اب یہاں پہ دیکھیں لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ خبر ہے، اس پہ فا داخل ہے۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ دیکھیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو یہاں پر بھی دیکھیں اِنَّ کی جو خبر ہے لن يقبل، اس پر بھی فا داخل ہے، تو لہذا جو جزا یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ کا بھی یہی والا حکم ہے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔